اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج آپ نے خبریں سنی ہوگی، بلکہ جو ٹرینڈ نیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ایک اور کیس میں بری کر دیا گیا، اور ایک جو ان کا آخری جو ہرڈل ہے پرائم منسٹر بننے میں وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہاں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی کبھی ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ پاکستان کی جو 76 سالہ تاریخ ہے، 76 سالہ تاریخ ہے، اس میں یہ درجنوں دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایک دفعہ کسی بندے کو کسی سیاسی لیڈر کو سزا سنائی گئی، پھر اسے واپس لیا گیا، اسے ریورس کیا گیا، خواہ اس میں مولانا مودودی عبدالستار خان نیازی ہوں، خواہ وہ مجیب الرحمان ہوں، یا اس کے علاوہ 3 دفعہ جو ہے وہ یہ تیسری دفعہ نواز شریف صاحب کو کیس میں سزائیں سنانے کے بعد انہیں جو ہے طرح طرح سے ان کا میڈیا ٹرائل کرنے کے بعد انہیں بری کیا گیا۔ 2 دفعہ جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو اسی طریقے سے میڈیا ٹرائل کر کے پھر بری کیا گیا۔ 3 دفعہ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کے اوپر غلام اذا خان نے یہ چارج لائے تھے کہ اس نے کوئی باہر سے آیا تھا اوورسیز پاکستانی، اس کے پاؤں کے ساتھ ٹائم بم باندھ کے تو اسے چیک سائن کرایا تھا بینک لے جا کے اور پیسے لیے تھے، اور اسی غلام اذا خان نے پھر اسی نیکسٹ جو گورنمنٹ آئی تھی نواز شریف صاحب کی، اس کو جب برطرف کیا تو خود ہی جو ہے حلف لیا تھا آصف علی زرداری صاحب سے۔ تو یہاں پہ میں جو اس کا جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ اور ہمارے ادارے کمپرومائزڈ ہیں، اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو نیکسس ایسے بنے ہوئے ہیں پاور کے، یہ جب چاہتے ہیں کسی بندے کو خراب کرنا تو اس وقت اس کے خلاف جتنے مرضی بہت سارے واجد ضیاء ہوتے ہیں، بہت سارے مسعود محمود ہوتے ہیں، بہت سارے احتساب کے اور ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے ہو جاتی ہیں۔ تو آج کل ایک اسی طرح کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کے جتنے کیسز ہیں سوائے ایک کیس جو 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑی بہت انہیں جرمانہ یا کوئی ریپریمانڈ ٹائپ کی بات ہو سکتی ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں اس طرح کے لاکھوں کیس جو ہے پاکستان میں ہوتے ہیں۔ نہ 9 مئی کے کیس میں کوئی اتنی زیادہ جان ہے، وہ وہاں پہ چونکہ موقع میں موجود نہیں تھے، نہ کوئی ایویڈنس ہے اس طرح کی۔ اور اس کے علاوہ جو یہ سائفر کیس ہے یہ بالکل جال سازی ہے، ایسے ایک جو ہے اس میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اس میں اگر جو لوگ وہ ملوث ہیں، اگر وہ 2 بندے ہیں، ایک سیکٹری فارن سیکٹری ہے اور دوسرا جو ہے اعظم خان ہے جن کا یہ کام تھا، باقی جن سے غائب ہوا ہے یہ، چونکہ کسٹوڈین آف ڈاکومنٹس جو ہیں یہ 2 لوگ تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے باچا خان، ولی خان، خیر بخش مری، خدا بخش مری، کون کون سے لوگ ہیں جن کو اس ججز نے، ریاستوں نے جو ہے وہ سزائیں نہیں دی، ان کی پارٹیاں بینڈ نہیں کی، پھر اس کے بعد جو ہے ریورسل نہیں ہوئی۔ تو یہ جو عمران خان کے کیسز ہیں ایک وقت اور شاید آپ اور ہم دیکھ سکیں کہ اسی سپیڈ کے ساتھ یہ ریورس ہو رہے ہوں گے، اور اس کا جو سب سے جو امپیکٹ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آیا اب کوئی ایسا بھی ہوگا کہ یہ جو ادارے جنہوں نے یہ کیس بنائے، جیسے نیب ہے، ایف آئی اے ہے، اس میں جو ہے ایف آئی اے کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ کی ایجنسیز بھی اس میں بنا وہ تھیں، اسٹیٹ بینک تھا، تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کیس فریم کیے تھے، اور ان سے بھی کوئی پوچھے گا، یا جن ججز نے یہ سزائیں دی ہیں، اتنے آپ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اتنے جھوٹے مقدمے بنا کے، اور آپ کہتے ہیں کہ ایویڈنس نہیں ہے، وہ فوٹو کاپیاں تھیں۔ یہ تو ایک میرے جیسا عام طالب علم جو لا کا ہے اسے بھی پتہ ہے کہ جب تک آپ کی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اوریجنل جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہو، نہیں تو ایٹ لیسٹ سی ٹی سی جس کو کہتے ہیں سیٹسفائیڈ ٹو کاپی ہونی چاہیے، وہ اگر عدالت مانے یا نہ مانے وہ یہ اس کے ڈسکریشن پہ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ڈرامے ہیں یہ صرف اور صرف ایک ہی میں سمجھتا ہوں جو مظلوم طبقہ ہے اس کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور وہ ہیں جیسے بھی اچھے برے ہیں وہ ہیں سیاستدان۔ سیاستدان بھی وہ والے ہیں جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جو الیکشن اور آئین کو ماننے والے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں قانون کی حکمرانی ہو، سول سپریمیسی ہو، اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے۔ اس میں نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ اپنی وزارت عظمیٰ گنوائی، اور اب بھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے جس طریقے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ میری حکومت ختم کی تھی انہیں کیفر کردار تک پہنچا، ایٹ لیسٹ انہیں سامنا آنا چاہیے، کیفر کردار تک نہ انہیں سامنے آنا چاہیے، اور وہ کسی سے ڈھکے چھپے لوگ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ 3 دفعہ کیا وہ بھی سب 4 دفعہ وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور ابھی جو
بالکل بے ہنگم قسم کے جو کیسز پی ٹی آئی کے خلاف بن رہے ہیں، اور جس طریقے سے پوری ریاستی مشینری پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو افسوسناک بات ہے کہ نون لیگ بھی اس سے کوئی سبق نہیں سیکھ رہی ہے کہ وہ ان کے حق میں استعمال ہو رہی ہے، اور پنجاب وغیرہ میں کوشش کے باوجود جو ہے تمام تر ان کی جتنی بھی کوششیں ہیں اس کے باوجود جو ہے ان کے جلسے وغیرہ وہ اتنے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، لیکن پوری انتظامی مشینری جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نون لیگ کے جو ہے وہ ڈسپوزل پہ ہے، اور انہوں نے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کی جو ہے وہ یوٹیلائزیشن بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو اس کا ٹیک ہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے کیا اب اس سے سبق سیکھیں گے۔ جسٹس منیر سے جو کام شروع ہوا تھا، جو کام جو ہے ایوب خان نے کیا، جو کام یحییٰ خان نے کیا، مشرف نے کیا، اور ابھی جو ہے جنرل پاشا کیانی اور باجوہ تک، اور اسی دوسری سائڈ سے آپ دیکھیں جسٹس منیر سے لے کے جو ہے افتخار چودھری ہو، یہ ثاقب نثار ہوں، یہ پچھلے جج صاحب ہوں، تو یہ سارے آخر جو ہے یہ چاہتے کہ اس اتنی بڑی کھلواڑ اور اتنے جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک فیصلہ کر کے، یا اتنا اچھا لفظ تو نہیں ہے کہ ہر 3-4 سال کے بعد وہ اپنا تھوکا ہوا اداروں کو جو چاٹنا پڑ رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں، اور جھوٹے مقدمے نہ تو پی ٹی آئی کے خلاف بنائیں، نہ پیپلز پارٹی کے خلاف بنائیں، نہ بلوچوں کے خلاف، نہ پختونوں کے خلاف۔ رول آف لا ہونی چاہیے۔ اس میں جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ بھی جو اس طرح کے کیسز ہیں، یہ اس کی جو ہے ایک اس کے اوپر ایک کمیشن انہیں بنانا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے جیسے کہ یہ جو ہے یہ کیوں اتنا جو ہے غلط فیصلہ ہوا تھا، اگر اس وقت اتنے جھوٹے مقدمے بنائے گئے تھے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر پہ تو کیوں بنائے گئے تھے، اور اب بھی اگر جو اس طریقے سے جو ظلم و زیادتی پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے۔ تو یہ جناب ہمارے ساتھ یہاں قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی جو ہے وہ جو خاص کر سویلین ادارے ہیں ان کا تو کوئی حال ہی نہیں رہا ہے، بلکہ ضیاء الحق کے زمانے کے بعد سے کوئی سویلین ادارہ پاکستان میں بن ہی نہیں سکا ہے، اور جو ہماری جوڈیشری ہے وہ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار بن جاتی ہے، اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کو جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کی ہیوملیشن کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تو سب کچھ جو ملکی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملکی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس بات یہ جو ہے یہ ہمارے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اب یہ کھیل جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے، اور میرٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن ہو، اور حکومت جس کے ہاتھ میں ہو اس آئین کے مطابق جو ہے یہ ادارے چلنے چاہیے، اور مسنگ پرسن اور یہ جو کسی کو بلیک لسٹ کر دینا، کسی بندے کو جو ہے اس کے اوپر میڈیا ٹرائل کرنا، یہ جو ہے کسی بھی لحاظ سے حکومت کے لیے، یہ ملک پاکستان کے لیے اور آنے والی ہماری نسلوں کے لیے یہ جو ہے یہ بہتر نہیں ہوگا۔ تو آج اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔